کہ میرے محبوب علیہ السلام نے صرف ان کو ہی پاک نہیں کیا یا ان کو ہی کتاب اور حکمت کا علم نہیں سکھایا جو حضور کی ظاہری زندگی میں موجود تھے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُونَ، اللہ تعالیٰ کا محبوب کتاب اور حکمت کا علم ان کو بھی سکھائے گا جو قیامت تک آنے والے ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں میرے محبوب علیہ السلام ان کو بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم ارشاد فرمائیں گے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کی خدمت میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کون سے لوگ ہیں وہ قسمت والے جن کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ بھی میرے حبیب سے پڑھیں گے، وہ بھی میرے حبیب سے دانو تلمذ حاصل کریں گے، اور وہ بھی میرے محبوب علیہ السلام حضور ان کو بھی کتاب اور حکمت سکھائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے 3 مرتبہ یہ سوال ہوا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اس وقت آپ کے ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی کھڑے تھے۔ میرے آقا و مولا نے ان کے کندھے پر دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ اہل فارس میں سے میری امت میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے، علم اور ایمان اگر ثریا کی بلندی پر بھی چلا گیا تو وہ لوگ اتار کر میری امت میں تقسیم فرما دیں۔ بہت سارے محدثین جن میں سب سے بڑا نام حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی شافی مسلک کے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل فارس میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو علم اور ایمان کو ثریا کی بلندی سے اتار کر میری امت میں تقسیم کریں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور ہم حنفی ہیں الحمدللہ۔ حنفی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امام اعظم کے پیدا ہونے کی بشارت اپنی زبان رسالت سے عطا فرمائی، اور حضور امام اعظم ابو حنیفہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کی بھی خبر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 150 ہجری میں دنیا کی زینت کو اٹھا لیا جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد بھی حضور امام اعظم کی ذات گرامی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ہم تقلید کرتے ہیں، آپ کی جو فقہ ہے فقہ حنفی، اس کی بنیاد 4 اصولوں پر قائم ہے: کتاب اللہ تعالی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھ کر نور الانوار میں، اصول شاشی میں اور حسامی میں ادھر ہی بیٹھ کر پڑھی ہیں، ہم کوئی پیچھے نہیں لے کر آئے۔ فقہ حنفی کی بنیاد 4 اصولوں پر قائم ہے: کتاب اللہ تعالی، اب ایک ذرا کم کر دیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس۔ کتاب اللہ تعالیٰ سے مراد حضور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہت، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، میرے آقا کا قول مبارک، میرے آقا کا فعل مبارک، صحابہ کرام کا فرمان، صحابہ کا قول مبارک، اور حضور علیہ السلام کے تابعین کا قول اور فعل، اس کو حدیث کی جامع تعریف کہا گیا ہے۔ اجماع امت، حضور نبی پاک علیہ السلام کے امت کے اہل حل و عقد کا کسی امر پر جمع ہو جانا، اجماع کر لینا، اتفاق کر لینا، اور قیاس کے کسی اصل پر، کسی نص پر، کسی نئے مسئلے کو جو پیدا ہوا ہے اس پر فرع کرنا۔
تو حضرات محترم فقہ حنفی کی بنیاد ان 4 اصولوں پر قائم ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ قیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ لوگوں میں بڑی مشہور بات کر دی، اور آج بھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تم امام اعظم کی بات کرتے ہو، وہ تو اہل رائے تھے، وہ تو قیاس کرتے تھے، وہ تو اپنی رائے دین میں داخل کرتے تھے۔ میں ایک فقہ حنفی کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ فقہ حنفی کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، اصول کی کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اصول میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور تیسرا اصول اجماع امت ہے، اور چوتھا اصول قیاس ہے۔ کہاں لگے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنی عقل اور رائے سے بات کرتے تھے۔ ارے فقہ حنفی پر آوازیں کسنے والوں، ذرا آؤ تو صحیح، فقہ حنفی کے اصول تو پڑھ کر دیکھو۔ میرے امام نے فرمایا اگر کسی کو مسئلہ درپیش آ جائے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب میں دیکھے گا، اگر اسے وہاں نہ ملے تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان سے ملے گا۔ فقہ حنفی کے یہ 4 جو اصول ہے، یہ اصول خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی نہیں بنائے، بلکہ ان اصولوں کو مصطفیٰ کی حدیث سے اخذ کیا ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان سے لیا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے تھے، فرما رہے تھے اے معاذ تو کیسے فیصلے کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں وہاں مسئلہ نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی سنت مبارکہ کو دیکھوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے میری سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ اجتہد برائیی، پھر میں اپنی رائے پر اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث اور سنت کو سامنے معیار بنا کے، آپ کے فرمان کو معیار بنا کے، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے وہ مسئلہ امت تک پہنچاؤں گا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 3 اصول عرض کی اپنے فیصلے کے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس کے قاصد کو حق بات کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، فقہ حنفی پر یہ اعتراض آج سے نہیں ہو رہے، بڑے بڑے پہلے بھی لوگ گزر گئے، اور پہلے بھی لوگ ایسے بھی موجود ہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اساتذہ کرام سے سینہ بسینہ شاگردوں کو دی جاتی ہیں، وہ امانت ہوتی ہیں، وہ عوام میں باتیں کرنے والی نہیں ہوتی۔ امام اعظم و ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ حنفی، یہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے کہیں نا کہ فقہ حنفی کیا ہے تو میں عرض کروں گا فقہ حنفی اللہ کا قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، امت کے اجماع اور امت کے مجتہدین کے قیاس کا نام فقہ حنفی ہے۔ اس سے بھی زیادہ آسان کر دوں جملوں میں تو یہ کہوں گا فقہ حنفی پر اعتراض کرنے والوں، فقہ حنفی کا کوئی ایک مسئلہ بتا دو جو اللہ کے قرآن کے مخالف ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مخالف ہو۔ فقہ حنفی کا بانی میرا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو کھلا فرمان ہے، فرماتے ہیں لوگوں کی باتوں پر مت جانا کہ ابو حنیفہ اپنے قیاس سے بات کرتا ہے۔ فرمایا آؤ میرا اصول دیکھو، میرا ضابطہ دیکھو۔ میرا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے میں مسئلہ تلاش کرتا ہوں اللہ کے قرآن سے اور پھر مصطفیٰ کے فرمان سے، اور فرمایا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں، اگر یہاں سے مجھے مسئلہ مل جائے تو میری آنکھیں بند ہیں۔ فرمایا اگر اگلا مسئلہ آ گیا صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کی بات بھی ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا اصول ہے کہ ہم صحابہ کرام کے جو بیان شدہ مسائل ہیں ہم اس سے بھی آنکھیں بند ہیں۔ اور آگے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رہی بات تابعین کی کہ وہ جب اپنے اجتہاد پیش کرتے ہیں تو فرمایا وہ بھی تابعی ہیں اور میں بھی تابعی ہوں۔
میری خیال ہے کہ بات آپ کی جو ہے وہ عقل سے ورا ہو کر علماء تو میری بات کو شفقت فرمائیں، توجہ دیں. طالب علم سبق سنا رہا ہے آپ کی خدمت میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رہی بات تابعین کی تو فرماتے ہیں وہ بھی تابعی ہیں اور میں بھی تابعی ہوں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا. چاروں ائمہ برحق ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، لیکن سب سے اونچا مرتبہ ان چاروں میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زیارت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تابعی ہونے کا شرف ان اماموں میں صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں حنفی ہونے پر فخر ہے. جو لوگ نام اٹھا کر بیچتے پھرتے ہیں نا اپنا سودا کہ آؤ قرآن اور حدیث کو مانیں گے، اور وہ کہتے ہیں سودا اس طرح عوام میں بیچتے ہیں کہ یا قرآن چلے گا یا مصطفیٰ کا فرمان چلے گا، ان کو بندہ ناچیز دعوت غور و فکر دے رہا ہے کہ فقہ حنفی میں جو میرے امام نے مسائل حل کر دیے، تم میں کوئی اگر جرت ہے تو ایک بندہ پیش کرو جو امام اعظم کی جوتیوں کے برابر بھی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں عام بندے نہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فقہا قیامت تک آئیں گے وہ ابو حنیفہ کے بال بچے لگتے ہیں. جتنے بھی امام اور جتنے بھی فقہا قیامت تک آئیں گے وہ سارے ابو حنیفہ کے عیال لگتے ہیں. اور داتا غریب نواز حضور سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کشف المعجوب شریف میں لکھا، فرمایا کہ میں حضرت بلال حبشی کے مزار پر حاضر تھا، مجھے اونگ آ گئی، خواب میں امام الانبیاء تشریف لائے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نے ایک بوڑھے شخص کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. بھئی گود میں تو بچوں کو اٹھاتے ہیں نا. حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور شفقت اور دامن کرم اور رحمتیں عطا فرما رہے ہیں اس بوڑھے شخص کو. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے بوڑھا شخص جس کو آپ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے جواب دیا یہ تیرا امام ہے اور تیری ساری قوم کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آج ہم جن کا عرس منا رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ ان کے فیضان سے ہمیں حصہ وافر نصیب فرمائے. یہ وہ ہستی ہے جس کی بشارت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی دی، جن کا امت پر احسان ہے کہ قیامت تک ہمیں آسان لفظوں میں دین سمجھا دیا، دین سمجھایا. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان مند بھی ہیں، ان کے شکر گزار بھی ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں جی تم اجتہاد کی بات کرتے ہو، قیاس کرتے ہو، یہ فقہ کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ ارے یہ لمبی باتیں ہیں. صرف ایک بات ہے، عام بندے کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن سے مسائل کیسے نکالے گا؟ اس کو تو ترجمہ نہیں آتا، وہ اس کی تفسیر کیسے کرے گا؟ قرآن میں اللہ نے حکم کون سا دیا ہے اس کو کیسے پتا ہے؟ یہ سب فیضان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہائے کرام کا، ائمہ مجتہدین کا، کہ جنہوں نے دین کو، شریعت کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. چاروں ائمہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے برحق ہیں. پر سب سے قریب ترین راستہ، سب سے اعلیٰ اور افضل راستہ ان چاروں فقہا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب العالمین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے، ان کے علمی فیضان سے، ان کے روحانی فیضان سے ہمیں حصہ وافر عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین اس گلشن قبلہ حضور محدث عبدالوی کو اسی طرح صبح قیامت تک آباد اور شاد رکھے اور حضور کی ساری اولاد کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ صلی اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اب تشریف لاتے ہیں سلام با حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیش کرنے کے لیے محترم جناب محمد سعید احمد رحمانی صاحب آپ شاکوٹ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. فیضان حضور محدث عبدالوی. میں اعلیٰ حضرت کے کلام کے 3-4 اشعار پیش کر کے منقبت پیش کروں گا کہ جو مجھے قبلہ عالم ہر عرس پر محبت فرماتے ہیں وہ میں کلام پیش کروں گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پڑھیے صلی اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کا کلام جو کہ سید پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اس کے لکھی ہے. بھی بیٹھ جائیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا
بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانیں اور کچھ محض بیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا وہاں کیا جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نظر عشاق نبی ہے یہ میرا ہے غریب ممبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ